السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کوئی ایسی دعا بتائیں جس کے پڑھنے سے جو بھی حاجت ہو، جو بھی دعا ہو وہ قبول ہو جائے۔ اس کا جواب یہ ہے، اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ اس کے ساتھ حدیث میں بتائے ہوئے جو طریقے ہیں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے خوب اچھی طرح، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وعصمت من کل ذنب والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا، اپنے لیے پڑھ رہا ہے تو لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ تعالی اس سے جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرب اور پریشانی کے وقت یہ دعا مانگتے تھے، اسے دعائے کرب بھی کہتے ہیں۔ اسے پڑھ کر دعا مانگنے سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان و عرش کریم کا رب ہے۔ یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک اور مجرب عمل ہے، بعد نماز عشاء 11 بار درود شریف پڑھ کر 1111 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھ لیں، پھر 1111 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں، پھر آخر میں 11 بار پھر درود شریف پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجات پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔